گرمی ہے تو گرمی کا چاہیے، سردی ہے تو سردی کا چاہیے، ضرورت ہے۔ پیٹ کو بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، سر چھپانے کے لیے رہنے کی جگہ چاہیے، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بیوی چاہیے، نسل آگے چلانے کے لیے بچے چاہیے، پھر بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چاہیے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ضروریات میں ہیں، ان کو حاصل کرنا، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ انسان کے ذمے اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ لیکن اب اس کے بعد روٹی کیسی ہو، کپڑا کیسا ہو، مکان کیسا ہو، سواری کیسی ہو، اس کو اپنی آمدنی کے اعتبار سے اور ایک نارمل زندگی کے اعتبار سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ کپڑا 200 روپے میٹر بھی مل جائے گا اور 20,000 روپے میٹر بھی ملے گا۔ سواری 50,000 کی بھی مل جائے گی اور 50 لاکھ کی بھی ملے گی۔ مکان 10-15 لاکھ میں بھی مل جائے گا اور 10 کروڑ میں بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب دے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب دے رکھے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو مال سے نواز رکھا ہے، اس کی تجارت ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی اپنی آمدنی ہے، اس کی اپنی ضروریات ہیں۔ اب وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے آسانی، آسائش، راحت اس نے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اپنی سواری کا انتظام کرتا ہے، اپنے مکان کا انتظام کرتا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی، شریعت نے نمائش کو منع کیا۔ آسائش یعنی آرام ملے، زیبائش یعنی خوبصورت ہو، نمائش لوگ دیکھیں، دکھلاوا۔ تو شریعت نے نمائش کی اجازت نہیں دی، آسائش کی اجازت دی کہ آسانی ہو، آرام ہو، راحت ہو، بغیر سود کے ہو، بغیر قرض کے ہو، بغیر کسی کا حق مارے ہو، اجازت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے دیں، اس کو استعمال کرے تو استعمال کرنے میں پھر نیتیں اچھی کرے۔ جیسے شاید میں نے پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روزانہ نیا جوڑا پہن کر نکلتے تھے۔ ایک اعتراض کرنے والے نے کہا کہ نانا جان کا تو حال یہ تھا کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے اور تم روزانہ نیا جوڑا پہن کے نکلتے ہو؟ فرمایا ہاں، تمہیں معلوم ہے میں کہ یہ نئے کپڑے پہن کے کیوں نکلتا ہوں؟ میں نئے کپڑے پہن کر اس لیے نکلتا ہوں تاکہ ضرورت مند اپنی ضرورت مجھ سے کہہ سکے، تاکہ ضرورت مند اپنی ضرورت مجھ سے کہہ سکیں۔ کیونکہ اگر میں پھٹے حال رہا، اگر میں ایسے ہی پیدل چلتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، تو سامنے والا کہے گا یہ خود ہی بیچارہ محتاج ہے، میں اس سے کیا کہوں۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تمہارے پروردگار نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کرو۔ تو اب اظہار شکر کے لیے ہے،
اظہار نمائش کے لیے نہیں ہے. میں اچھے کپڑے اس لیے پہنوں کہ لوگ یہ کہیں بہت بڑا آدمی ہے، بڑے قیمتی کپڑے پہنتا ہے. میں اچھی سواری پر اس لیے چلوں کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہے، اس کا اسٹیٹس بہت بڑا ہے. کہ اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی. اب نیت یہ ہو کہ میں اچھے کپڑے پہنوں گا، اچھی سواری پر چلوں گا، اچھے مکان میں رہوں گا تو لوگ مجھ سے اپنی حاجتیں کہہ سکیں گے، اور پھر ان کہنے والوں کی میں مدد کر سکوں گا. ایک نیت. دوسری نیت یہ کرے کہ اللہ نے مجھے اسباب دیے ہیں، میں اچھا مکان بناؤں گا تاکہ اللہ کے بندے میرے گھر میں آئیں اور ان کو راحت ملے، ان کو سکون ملے، آرام ملے. میں اس لیے اچھا گھر بناؤں گا. میں اچھی سواری اس لیے رکھوں گا تاکہ میں اللہ کے بندوں کو اپنی سواری سے لاؤں اور لے جاؤں تو ان کو آرام ملے. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب دے رکھے ہیں، ان اسباب کو استعمال کرنا حد کے اندر رہ کر، حد کے اندر رہ کر. اس کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی. سواری کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں جس میں سود نہ ہو، قرض نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا گیا ہو، ان تین چیزوں کی کو دھیان میں رکھتے ہوئے. اچھا، اب جس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو جس کے پاس اسباب نہیں ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی محنت کرے کہ میں ضرورت کو پورا کروں، اپنا پیٹ بھروں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں، میں اپنے لیے رہنے کا انتظام کروں، میں اپنے جسم پر، اپنے بچوں کے جسم پر کپڑے ڈال سکوں. اس کی محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ مرد کے ذمہ ہے، لازم ہے، اور ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. ایک آدمی کی آمدنی ہے 10,000 روپے اور اس کے اخراجات ہیں 15,000 روپے، تو یہ فضول خرچی کرنے والا ہے، یہ فضول خرچی کرنے والا ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا رہا ہے. جو گنجائش نہیں ہے تو نہیں کریں گے. میری 10,000 کی آمدنی ہے، مجھے اپنے خرچے 8,000 میں پورے کرنے ہیں. یہ ترتیب بنانا، اپنے آپ کو اس نظام کے اندر لانا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. ہمارے فیروز آباد کا حال کیا ہے کہ کارخانے گئے اور 1,200 اور 1,500 ملے اور گھر آتے آتے وہ 100 روپے رہ گئے. کہیں بریانی کھا لی، کہیں آئس کریم کھا لی، کہیں چاٹ کھا لی، کہیں کچھ کر دیا، اور گھر میں آئے تو گھر والوں کو 100 روپے پکڑا دیے. یہ ایسا کرنے والا ظالم ہے جو اپنا پیٹ بھر لے اور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ کرے. مٹھائی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، دکان پہ کھڑے ہو کے کھا لی، خیال ہی نہیں آیا کہ گھر پہ بیوی بچے بھی ہیں. دودھ پینے کا دل چاہ رہا ہے، ہوٹل پہ گیا، دودھ خریدا، پی لیا، گھر میں آ کے یہ کہتا کہ جو لو 100 روپے. یہ آدمی ظالم ہے. اپنی بھی عادت یہ ڈالے اور بچوں کی بھی عادت یہ ڈالے کہ بازار میں نہ کھائیں. ضرورت کی بات الگ ہے کہ آدمی سفر میں ہے، ظاہر بات ہے کہ اب سفر میں ہے تو ہوٹل میں کھائے گا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. کوشش یہ کرے کہ سڑک پر کھڑے ہو کر یا سڑک پر بیٹھ کر جہاں آنے جانے والوں کی نگاہ پڑ رہی ہو، اپنے کو کھانے پینے سے بچائے، کہ یہ وقار کے خلاف ہے. یہ ایک باوقار انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے خلاف ہے. جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے اس میں،
کوئی آدمی اگر سڑک پہ کھڑے ہو کھا رہا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک باوقار زندگی ہوتی ہے. ہم دیندار ہیں، ہم داڑھی ٹوپی والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، تو ہم کو یہ نمونہ قائم کرنا ہے. جس چیز کا دل چاہے گھر لے کر آؤ اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. ہمیں یاد ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو کبھی ایسا ہوا کہ کہیں سے کوئی مٹھائی آ گئی. اب گھر میں 4 لوگ 5 لوگ، ہم 3 بھائی تھے، ہمارے ابا اور ہمیں اماں، اور مٹھائی کی آئے 4 پیس، 3 پیس 2 پیس جیسا بھی آئے. اب والدہ نے وہ اٹھا کر کے رکھ دیا کہ بھئی تمہارے ابی آئیں گے تب. تو ہوتا یہ تھا کہ بھئی ایک ابی کو دے دو، باقی سب لوگ کھا لیں. لیکن ہمیشہ ابی پہلے ہم سب کو کھلاتے تھے، سب بچوں کو، چاہے وہ خود تھوڑا سا کھائیں لیکن سب کو کھلاتے تھے، پھر خود کھاتے تھے. یہی والدہ نے کیا شروع سے. ایک مرتبہ جامع مسجد سے پڑھ کر کے ہم لوگ لوٹ رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، تو وہ چسکی ملتی تھی، وہ برف گھس کر کے، اور اس وقت ہماری عمر تھی 7 سال 8 سال، کیونکہ 9 سال کی عمر میں تو ہم چلے گئے تھے سہارنپور، نہیں 10 سال کی عمر میں، تو 7-8 سال کی عمر تھی. ہم اور بھائی دونوں جامع مسجد سے لوٹ رہے تھے، گرمی ہو رہی تھی. اچھا رکشے کے پیسے ملتے تھے، جمعیہ ٹولے میں رہتے تھے تو وہاں سے جامع مسجد جانے آنے کے لیے 2 روپے رکشے کے ملتے تھے. تو ہم لوگ رکشے سے نہیں جاتے تھے، وہ پیسے جمع کرتے تھے. اور پیسے جمع اس لیے کرتے تھے، 2 کام کرتے تھے، یا تو کتاب خریدتے تھے، پیسے جمع کر لیے اور اس کے بعد پھر کتاب منگوا لی، یا کرکٹ کا شوق تھا تو کرکٹ کھیلتے تھے، اس کے لیے بال کی ضرورت ہوئی یا کچھ، بس یہ 2 کام تھے. اس دن جب لوٹے تو 2 روپے تھے، 50 پیسے کی چسکی ملتی تھی. تو دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ صاحب چلو آج چسکی کھائیں گے. اب وہاں ٹھیلے پہ ہم لوگوں نے چسکی لے لی دونوں نے. ایک ہمارے دادا کے مرید تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت ہم لوگ جب تک چھوٹے تھے تو ان سے بہت چڑھتے تھے، کیونکہ وہ بازار میں پھرا کرتے تھے اور وہ ہم لوگوں کے اوپر بڑی سخت نگاہ رکھتے تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ برف کی چسکی کھا رہے ہیں. ہم لوگوں کے آنے سے پہلے گھر پہنچ کے وہ ابی کو بتا کے چلے گئے کہ آج جو ہے وہ ایوبی صوفی بازار میں چسکی کھا رہے تھے. اب وہ صاحب گھر پہ آئے تو بتائی ہوئی کہ بھئی جو کسی چیز کے کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو ہم سے کہتے، اور اگر لے بھی لی تھی تو گھر میں لا کے کھانا چاہیے تھا. بازار میں کھانے کا کیا مطلب، سڑک پہ کھانے کا کیا مطلب. تو ہمارے یہاں فیروز آباد کا جو مزاج ہے مردوں کا، وہ عام طور سے یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھر لو، اپنے مزے لے لو، بیوی بچے پریشان ہو تو ہوا کرے، اور ان کی ضرورت، ان کی بھوک، ان کی خواہش، اس کا خیال آتا ہی نہیں. اور ایسا کرنے والا شخص ظالم ہے، اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا. ہم لوگ آج اتنے بڑے ہو گئے، نانا بن گئے، لیکن آج تک کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ بازار میں کوئی چیز لے کے کھا لیں. یعنی اگر پیٹرول گاڑی میں نہ ڈلوانا ہو تو ہماری جیب میں اگر 100 روپے ہیں تو وہ ہفتے بھر 100 ہی روپے پڑے رہیں گے، کوئی خرچہ ہی نہیں. کوئی ضرورت ہوئی تو وہ گھر سے بتایا جاتا کہ بھئی یہ چاہیے، وہ سامان آ گیا، ختم ہو گئی بات. یہ تربیت شروع سے ہوگی، یہ تربیت بچوں کی شروع سے ہوگی کہ بازار میں کچھ نہیں کھانا، جو چاہیے ہمیں بتاؤ، گھر میں آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آمدنی 10,000 روپے، خرچہ 15,000 روپے. یہ آدمی فضول خرچی کرنے والا ہے، اور قرآن کی زبان میں یہ شیطان کا بھائی ہے.
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی ہے۔ عام طور پر ہمارے مزدوری کرنے والے یا کام کرنے والے شکایت یہ کرتے ہیں کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا، پتہ نہیں پیسے کہاں چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم حساب کتاب رکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ جو کما رہے ہیں، جو پیسہ جیب میں آیا وہ پیسہ کہاں گیا، جو کمایا کہاں گیا، اس کا حساب کتاب رکھنے کی عادت نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آمدنی ہوتی ہے کم اور خرچے ہو جاتے ہیں زیادہ، اور پھر یہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہم نے تو اتنا کمایا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کیونکہ بھائی کاروبار کے ڈوبنے کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں، یا تو آمد سے زیادہ خرچ ہے یا کوئی ہاتھ صاف کر رہا ہے، بس یہی دو وجہ ہوں گی۔ اچھا، ہم کاروبار اگر کرتے ہیں تو کاروبار میں ہم یا تو اپنے ملازم پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب وہ سیاہ کرے سفید کرے صحیح کرے غلط کرے ہمیں کچھ پتہ نہیں، اپنے آرام کی وجہ سے، اپنے آرام کی وجہ سے ہم اس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ سراسر قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ قرآن نے حکم دیا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جو کچھ بھی معاملات کرو، لین دین کرو، آمد و خرچ کرو، لکھ لو۔ قرآن کہہ رہا ہے نہ لکھنے کا نقصان میں ابھی بتاؤں، میرے متعلقین میں سے ہیں، بہت بیچارے محبت کرتے ہیں، نوگاواں میں، کل ان کا میرے پاس فون آیا کہ مول صاحب بہت پریشان ہوں، دعا کر دیجئے۔ بہت دن ہو گئے تھے بعد میں، تو میں نے فوراً فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیا پریشانی؟ کہنے لگے کہ وہ ہمارے والد صاحب کے ایک بہت قریبی دوست تھے اور ان کا کاروباری لین دین بھی تھا اور بہت بڑا لین دین ہوتا رہا، سب کرتے رہے، بہت زمانے سے چلتا رہا۔ مہینہ بھر پہلے کچھ کاروبار کا لین دین تھا تو ابا نے انہیں 10 لاکھ روپے دیے۔ اچھا، میں نے اپنے ابا سے کہا بھی کہ دیکھو مولوی صاحب کہتے ہیں بار بار کہ لکھ لیا کرو۔ انہوں نے، ان کے ابا نے بیچاروں نے ہماری بات کو کر کے ان سے کہا کہ ارے بھائی ایسا ہے کہ اس کو لکھ لو۔ تو وہ جو دوست تھے کہنے لگے ارے اشفاق بھائی کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے کاغذ پھاڑ دیا۔ اچھا، تعلق ایسا تھا کہ یہ بھی اس کو کہ چلو ٹھیک ہے اب تو 10 بار ہوتا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ 10 لاکھ روپے لے کے چلے گئے۔ اچانک 6 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، جو صاحب پیسے لے گئے 6 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کی خبر ان کو ملی نہیں۔ مہینہ بھر گزر گیا، 1 مہینے کے بعد انہوں نے فون کیا تو بتا دیں ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اب جب وہ انتقال ہو گیا اور جب بات آگے چلی، یہ ہوا کہ بھئی لین دین معاملات یہ وہ، تو لڑکوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ابا کس سے کیا لیتے تھے، کیا دیتے تھے، کس کا کیا لینا کیا دینا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم اپنا کرتے کماتے کھاتے ہیں، وہ اپنا کرتے کماتے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو اب وہ یہ کہنے لگے، ہمارے جو متعلق تھے کہنے لگے کہ اب تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ نقصان ہوگا نہ لکھنے کا۔ موت زندگی تو سب کے ساتھ لگی ہے نا، کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے۔ ایک صاحب سے میں نے 50,000 روپے ادھار لیے، انہوں نے بیچاروں نے دے دیے، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے شام کو واٹس ایپ پر پورا ایک مضمون لکھا کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں صاحب سے اتنے پیسے لیے ہیں اور فلاں تاریخ میں مجھے واپس کرنے ہیں، اس دوران اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ان پیسوں کی ادائیگی کے ذمہ دار میرے بڑے بھائی ہوں گے، آدم مصطفیٰ، یہ لکھ کر کے انہیں بھیج دیا۔ تو اگلے دن ان کا میرے پاس فون بھی آیا، میسج بھی آیا، کہنے لگے کہ اللہ جزائے خیر دے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہمارے تو خیال میں بھی نہیں آئی تھی یہ بات۔ ہم نے کہا نہیں بھائی تو شریعت کا حکم ہے، یہ
شریعت کا حکم ہے. اس لیے کاروبار میں بھی جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لین دین کو لکھنا پڑھنا بوجھ سمجھتے ہیں، اور بعض مرتبہ تعلقات، محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے یا کاروبار اتنے لمبے عرصے سے چل رہا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے کیا رہے تو اتنے زمانے سے چل رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں، اور وہاں ہم لکھا پڑھی میں چوک کر جاتے ہیں، یا تو نقصان وہاں ہوتا ہے یا پھر آمدنی سے زیادہ خرچے ہونے لگتے ہیں جس میں اصل ہماری ڈوبتی چلی جاتی ہے، اور جب اصل ڈوبے گی تو کاروبار تو نقصان میں جائے گا ہی. اس لیے ہماری آمدنی جتنی بھی ہے ہم کو سب سے پہلے اپنے خرچوں کو اس کے اندر محدود کرنا ہے. اس کے لیے جتنا بھی ہم کو اپنے پیر سکوڑنے پڑے، جتنا بھی ہمیں اپنے آپ کو پیچھے لانا پڑے کہ نہیں بھائی نہیں ہماری آمدنی، ہم نہیں کریں گے، ہمیں اسی کے اندر رہنا ہے. ہمارے خالو تھے، مرحوم انتقال ہو گیا، سینٹرل ایکسائز میں انسپیکٹر تھے اور ماشاءاللہ آپ مطلب عہدے پر تھے، لیکن وہ ساری زندگی ہماری خالہ سے یوں کہا کرتے تھے، ہماری خالہ کا نام تھا قریشہ فاطمہ، تو کہا کرتے تھے کہ قریشہ بغیر نمک کی دال کھا لینا لیکن نمک ادھار مت مانگنا. تمہارے پاس اگر گنجائش نہیں ہے نمک لینے کی کہ نمک لے کر کے میں دال میں ڈالوں تو بغیر نمک کی دال کھا لینا، اور مجھ سے بتا دینا کہ آج نمک کے پیسے نہیں تھے اس لیے بغیر نمک کی دال بنائی ہے. میں کوئی تم شکایت نہیں کروں گا لیکن ادھار مت مانگنا. اتنا اپنے آپ کو سکوڑ لینا کہ بھئی میری یہ حد ہے، میں اس سے باہر نہیں جا سکتا. اچھا آدمی اس سے باہر جاتا کیوں ہے؟ آدمی اپنی حد سے باہر جاتا ہے دوسروں کے مقابلے کے چکر میں. اپنی حد سے باہر دوسروں کے مقابلے کے چکر میں جاتا ہے. وہ ایسا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، وہ ایسا پہن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پہن سکتا، وہ ایسی سواری پہ چل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں چل سکتا. اس مقابلے میں جو ہے آدمی اپنے حدود کو تجاوز کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی قرض ادھار کی طرف بھاگتا ہے. اچھا اب جب قرض لینا، قرض دینا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ضرورت پڑتی ہے، انسان کی زندگی میں حالات ہیں، باتیں ہیں، لیکن ہمیشہ قرض اتنا لے جتنے کی ادائیگی کے اسباب موجود ہیں. قرض لیتا چلا جا رہا ہے، آمدنی کی شکل ہے نہیں، اب یہ وعدہ بھی کرے گا کہ میں 3 مہینے بعد دے دوں گا، کہاں سے دے گا؟ اس کے پاس ذرائع نہیں آمدنی کے، تو دے گا کہاں سے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اپنے وعدے سے مکرے گا، بد معاملگی کرے گا، خود بھی ذلیل ہوگا اور اپنے طبقے کو بدنام کر دے گا. خود بھی ذلیل ہوگا اور اپنے پورے طبقے کو بدنام کر دے گا کہ جی یہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کیوں کہ ہم نے اس ادائیگی کی شکل نہیں سوچی کہ میں اگر ان سے قرض لے رہا ہوں میں کہاں سے ادا کروں گا، میرے پاس آمدنی کی شکل کیا ہے، اس میں میرے اخراجات کتنے ہیں، کتنا میں اس میں دے سکتا ہوں، اس کو سوچا ہی نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب قرض لے کر لینے والوں نے قرض ادا نہیں کیا تو دینے والوں نے قرض دینا بند کر دیا. قرض لے کر لینے والوں نے جب ادا نہیں کیا تو دینے والوں نے قرض دینا بند کر دیا. اب جب دینے والوں نے قرض دینا بند کیا تو پھر باطل اپنا نظام لایا. باطل نے کہا ہم دیں گے قرض تمہیں اور سود پر دیں گے، ہم مطالبہ کرنے نہیں آئیں گے تم سے، ہم تمہارا سود بڑھاتے چلے جائیں گے. اب یہ چونکہ عادی ہو چکا ہے اپنی حد سے آگے بڑھ کر کرنے کا، تو پھر یہ سودی قرض لینے لگا اور اس سودی قرض میں یہ پھنستا چلا گیا. پھر نتیجے آتے، کسی نے سوسائڈ کر لیا، کوئی بھاگ گیا، مکان بک گیا،
سواری بک گئی. ایک صاحب میرے پاس آئے جنہوں نے 5,000 روپیہ بینک سے سودی قرض لیا اور وہ اس قرض کو ادا نہیں کر پائے, اس پر سود بنتا رہا. پھر وہ اس کی ادائیگی کی کوشش انہوں نے شروع کی تو یہ بتانے لگے کہ 45,000 روپیہ میں دے چکا ہوں اور ابھی 5,000 قرض ادا نہیں ہوا. یہ ہوگا. اسی لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اس لیے ہم کو اپنی ضروریات کو اپنی آمدنی کے بقدر سکوڑنا ہے. اللہ دے رہا ہے خوب کرے, اللہ نے دیا ہے خوب خرچ کرے, کوئی برائی نہیں, خوب اچھا کھائے. قرآن نے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, خوب بڑھیا کھاؤ اور خوب بڑھیا کام کرو. اللہ دے رہا ہے خوب اچھا کھائے, خوب اچھا پہنے, خوب اچھی سواری استعمال کرے, خوب اچھے مکان بنائے. اللہ نے دیا ہے ضرور کرے, لیکن قرض سود اس سے بچ کر. ضرورت پڑے گی, اسباب ہیں, قرض کی ادائیگی کے اسباب ہیں, ٹھیک ہے, وقتی ضرورت ہے قرض لے کر پورا کرو اور ان اسباب سے اس کو ادا کرو. اور نہیں ہے تو اپنی چادر سمیٹ لو, یہاں تک کہ سمیٹ لو کہ اگر ایک وقت کھانا کھا کر تمہاری زندگی بغیر قرض ادھار کے سکون سے چل سکتی ہو تو ایک وقت کی روٹی کھا کر چین سکون کی زندگی گزارو. اتنا اپنے کو سکیڑو. اب یہاں پر بھی پھر دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی بھرپور محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, لیکن آمدنی کی شکلیں نہیں بڑھ رہی, اسباب نہیں مہیا ہو پا رہے. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بھئی اپنی ضروریات کو کم کرتا چلا جائے اور ہاتھ پیر مارتا رہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے شہر میں, ایک مسئلہ یہ ہے کہ نکمے بن گئے ہیں, کرنا ہی نہیں چاہتے, دوسروں کے اوپر بوجھ بنے رہنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ماں باپ پر ہو یا اپنے بھائیوں پر ہو, یا یہاں تو ماشاءاللہ اپنی بیویوں پر بھی بوجھ بن جاتا ہے شوہر. ہاں, گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیوی سے کام کرواتا ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. آدمی اپنے اسباب کے اعتبار سے, اپنی طاقت کے اعتبار سے, اپنی صلاحیت کے اعتبار سے پوری کوشش کر لے. اس کے بعد اسباب مختصر ہیں تو اب اپنی ضروریات کو مختصر کر لے, ان کو بڑھانے کی فکر نہ کرے. اور پھر وہی بات جو میں نے پچھلے ہفتے عرض کی تھی کہ پھر ایسی صورتحال میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے, کیونکہ نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر آئے گا اور شکر کے ذریعے سے اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیں گے, اور اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری آئے گی, اور ناشکری کے ساتھ ساتھ ذہنی ٹینشن پیدا ہوگی. ناشکری کے نتیجے میں نعمت چھنے گی اور ٹینشن کے نتیجے میں صحت جائے گی. اس لیے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے, اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. فضول خرچی سے بچنا, میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو. ہمارے دادا دادی موجود تھے اور ہماری دادی پان کھاتی تھی. والد صاحب کالج میں پڑھاتے تھے, چچا ہمارے علی گڑھ میں پڑھتے تھے, اور چھوٹی پھوپھی کی شادی ہونا تھی, تو چچا کی ذمہ داری, پھوپھی کی ذمہ داری, دادا دادی کی ذمہ داری سب والد صاحب کے اوپر تھی. تو ایک دن والدہ نے ہماری والد صاحب سے کہا کہ مونگ پھلی کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو
والد صاحب نے کہا اچھا ابھی لے کے آتا ہوں. اور جیب میں 4 آنے یا 8 آنے تھے. تو اس زمانے میں 8 آنے کی 4 آنے کی مونگ پھلی بہت مل جاتی تھی. والد صاحب جیسے ہی نکلے تو ایک دم سے خیال آیا کہ وہ والدہ کے پان ختم ہو گئے. تو سوچا کہ ہم لوگوں کو تو بغیر مونگ پھلی کھائے بھی کام چل جائے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ مونگ پھلی نہیں کھائیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا. لیکن اماں کو ضرورت ہے تو چھوڑو پان لے لیتے. تو والدہ کے لیے پان لے لی اور گھر آ گئے واپس. والدہ نے پوچھا کہ وہ آپ تو مونگ پھلی لینے گئے تھے. کہنے ہاں گیا تو تھا مونگ پھلی لینے, لیکن یہ خیال آیا کہ ہم لوگوں کا تو مونگ پھلی کھائے بغیر بھی کام چل جائے گا. کہ خواہشی تو ہے, اماں کے پان ختم ہو گئے تھے تو میں نے سوچا اماں کے لیے پان لے لیں. اب ان کو کہاں ہم سمجھاتے پھریں گے کہ نہیں وہ پیسے نہیں تھے اس لیے نہیں لائے. والدہ نے کہا اچھا چلیے کوئی بات. ہماری ضروریات اور ہماری خواہش. چچا ہمارے پرتاپ گڑھ میں پڑھ رہے تھے تو وہ ہاسٹل دور دور تھے, لائبریری دور تھی. تو چچا نے ہمارے والد صاحب کو خط لکھا کہ وہ یہاں ہاسٹل بہت دور ہے اور آنا جانا پڑتا ہے تو ہمیں سائیکل کی ضرورت ہے. اس وقت حالات بہت تنگ تھے. اب والد صاحب بہت پریشان, اور پھر ہاں کہ کچھ وہاں کینٹین کا بھی کچھ قرض ہے اور وہاں اس میں میس میں بھی جمع کرنے ہیں پیسے. تو والد صاحب کو خط لکھا. والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے. ابھی بہت پریشان, کالج سے جب لوٹ کے آئے تو بہت پریشان تھے. والدہ نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. کہنے نہیں کوئی بات نہیں. والد صاحب نے کچھ تذکرہ نہیں کیا. کھانا کھایا, اس کے بعد اب بھی چلے گئے نماز پڑھنے. اب والدہ کو فکر تھی کہ کوئی بات ضرور ہے یہ ہم سے بتا نہیں رہے. تو والدہ نے والد صاحب کے شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ پوسٹ کارڈ نکلا. چچا کا خط تھا, والدہ نے پڑھ لیا. اس میں یہ سب لکھا ہوا تھا. پڑھ کر کے والدہ نے رکھ دیا. اب جب نماز پڑھ کر کے واپس آئے تو والدہ نے کہا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں. کہہ رہے نہیں کوئی بات نہیں. کہ نہیں محسن کا خط آیا تھا تو اس میں پریشانی کیا بات ہے. کہہ رہے نہیں وہ پریشانی یہ ہے کہ اس کو سائیکل کی ضرورت ہے, اس کو یہ ضرورت ہے, اور میرے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں ہے, میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں کیسے کروں. تو والدہ نے کہا کہ دیکھیے ایسا کریے, یہ جو آپ کی اپنی سائیکل ہے یہ تو بھیج دیجیے اس کو, اور آپ نئی سائیکل لے لیجیے, اور جو ضرورت اس کے اور وہاں پیسوں کی ہے وہ بھیج دیجیے. تو والد صاحب کہنے لگے کہ اگر پیسے ہی ہوتے تو پھر اس پریشانی کس بات کی تھی. تو والدہ نے کہا کہ نہیں یہ میرا ایک کنگن ہے, اس کو آپ بھیج دیجیے اور اس سے یہ کام کر لیجیے. تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تمہاری امانت ہے, اور گھر والے جو ہے وہ تمہارے اگر کسی وقت انہوں نے پوچھ لیا تو تم کیا جواب دو گی. تو والدہ نے کہا کہ نہیں آپ اس کو کر دیجیے, ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ وہاں علاقہ بہت غیر محفوظ ہے تو میں نے بینک میں جمع کروا دیا. وہ یہاں کا بینک نہیں, اللہ کا بینک, وہاں جمع کرا دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. خیر اب وہ تو اس وقت کی ضرورت تھی, والد صاحب نے کر لیا, لیکن دادا کو بتا دیا. دادا کو پوری تفصیل بتا دی کہ ایسا ایسا ہوا. 20 سال تک اس کنگن کا کسی کو پتہ نہیں چلا. 20 سال کے بعد ہمارے دادا نے آباد صاحب سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو آباد میاں, احسن کو یاد دلاتے رہنا کہ ان کے اوپر, ہماری والدہ کو منی کہتے تھے, ان کے اوپر منی کا قرض ہے, یاد دلاتے رہنا. تو وہ اس طرح پھر وہ آباد صاحب نے کہا, پھر وہ ہم لوگوں کو پتہ چلا, پھر وہ تو ضرورت پوری کرنا, خواہش نہیں. دیکھو یاد رکھو, جب تم اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال خود سے رکھو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری ضرورت کے وقت
تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر وہ کھڑی ہوگی. اس کو عزت دینا، اس کی ضرورت کا خیال کرنا، اس کے گھر والوں کے ساتھ ویسے ہی محبت کرنا جیسے تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو. جس طرح تم اپنے گھر والوں کے لیے احترام کا جذبہ چاہتے ہو، اسی احترام اور اکرام کا معاملہ اس کے گھر والوں کے لیے ہم کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ وہ ہر قدم پر معین و مددگار ہوگی. اپنی اس بات کا خیال رہے، میں نہیں کھاؤں لیکن میں اپنی بیوی کو کھلا دوں، میں نہ کھاؤں میں اپنے بچوں کو کھلا دوں. جب اس جذبے کے ساتھ اپنی فیملی میں رہو گے تو فیملی کے آنکھ کے تارے بن کر رہو گے. اور اگر اپنی فیملی سے بے فکر ہو گئے، اپنا پیٹ، اپنی خواہش، اپنی ضرورت، تو پھر فیملی بھی تم سے بے فکر ہو جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری دنیا الگ، ہماری دنیا الگ، جو تمہاری مرضی تم کرو، جو ہماری مرضی ہم کریں. اور یہیں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے کو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اسراف سے ہم اپنے کو بچا لیں، بلا ضرورت نہیں، اور ضرورت کی جگہ پر بخل نہ ہو. ہاں، ضرورت کی جگہ پر بخل نہ ہو، کنجوسی. بیوی بیمار ہے، 8 دن ہو گئے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے وہ 1000 روپے کا ٹیسٹ بتا دے گا، اس لیے ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہے. یہ بخل ہے. اسباب ہیں پھر بھی نہیں کر رہے. سینکڑوں گھروں کی داستان معلوم ہے. سب کچھ ہے، سارے سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن بیوی بچوں کی بیماری، آزاری، تکلیف، پریشانی، اس کو ٹالا جا رہا ہے کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے. تو یہ بخل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت کا درخت دنیا میں ہے اور اس کی شاخیں جنت میں ہیں، اور جو اس کو اختیار کرے گا وہ اس کی شاخوں کے ذریعے جنت میں پہنچ جائے گا. اور بخل کا درخت بھی دنیا میں ہے اور اس کی شاخیں جہنم میں ہیں، اور جو بخل کو اختیار کرے گا وہ اس کی شاخوں کے ذریعے جہنم میں پہنچ جائے گا. سخاوت اور فضول خرچی دونوں کا بارڈر یوں ملا ہوا ہے، بالکل ملا ہوا ہے. کہاں سخاوت ہو رہی ہے اور کہاں فضول خرچی ہو رہی ہے. سخاوت وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب اللہ کے بندوں پر اور خاص طور سے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے. سخاوت اللہ کے بندوں پر اور اپنے گھر والوں پر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کیا جائے، یہ ہے سخاوت. اور نام و نمود پر، شہرت پر، ریا اور دکھلاوے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ ہے اسراف. وہ ہے اسراف. میرا مکان بن رہا، میری شادی کو 29 سال ہو گئے، تو ہمارا کمرہ اوپر ہے اور ہمارا باورچی خانہ نیچے ہے. تو وہ ہماری اہلیہ کو دن بھر نیچے اوپر 10-20 چکر کرنے پڑتے ہیں. اچھا، بہت یعنی 8-10-15 سال پہلے سے یہ نیت ہم نے کی تھی کہ ہم جب بھی گھر بنوائیں گے تو کشادہ باورچی خانہ بنوائیں گے. اور اس کی 2 نیتیں تھیں. ایک تو نیت یہ تھی کہ بیوی کو آرام ملے، دوسری نیت یہ تھی کہ مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے کھانا بنانے کے لیے ادھر ادھر نہ کرنا پڑے، ایک ہی جگہ سب کام ہو جائے.
تو وہ گھر میں جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے بورچہ خانہ آپ نے بہت بڑا بنوایا، بورچہ خانہ آپ نے بہت بڑا بنوایا. ہم نے کہا ان دو نیتوں کے ساتھ ہم نے بنوایا ہے. ضروریات، سخاوت اور ریا، دکھلاوا، فضول خرچی، یہ بالکل بارڈر ملے ہوئے ہیں. خرچ کرتے وقت یہ دیکھے یہ میں کیوں کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے اس کی. میں اپنے نام و نمود کے لیے کر رہا ہوں، اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہوں، اپنی عزت کے لیے کر رہا ہوں، یا میں اپنے گھر والوں کے، اپنے ساتھیوں کے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے آرام و راحت کے لیے کر رہا ہوں، ان کی آسانی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ دیکھ لیں، جو کام سخاوت میں ہوگا وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، چاہے کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو. ہمارے شیخ نے ایک دن ہم سے یہ کہا کہ کسی کی مدد کیا کرو تو کسی واسطے سے کیا کرو. میں بڑا سوچتا رہا کہ یہ کیا مطلب اس کا، کسی کے واسطے سے کیا کرو. کچھ دن گزر گئے، پھر سمجھ میں آیا کہ میں اگر ان کی مدد کروں گا تو یہ میرے شکر گزار ہوں گے اور میرے دل کے اندر کبر آئے گا، میرے دل کے اندر کبر آئے گا کہ جی میں نے ان کی مدد کی. اور میں کسی تیسرے آدمی کو دے دوں گا کہ تم جا کر ان کی یہ ضرورت پوری کر دو، تو ان کو میرے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں، ان کو تو یہ معلوم ہے کہ بھئی انہوں نے کیا. تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اس مال کے دینے سے اور خرچ کرنے سے تمہارے دل کے اندر کبر نہ پیدا ہو. اچھا، اب جب وہ تیسرا آدمی کر رہا ہے تو وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں تو کر نہیں رہا ہوں، کرنے والا تو کوئی اور ہے، میں تو بیچ میں صرف ایک واسطہ ہوں، کڑی ہوں. تو وہ بھی بیلنس میں رہے گا. اس وجہ سے ہر کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کسی موقع پہ چوکتا نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں چوکتا جہاں موقع مل جائے. اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم فضول خرچی سے بچیں، اسراف سے بچیں، اپنی ضروریات کو اپنی آمدنی کے اندر محدود کرنے کی پوری کوشش کریں کہ اس سے باہر نہ ہونے پائے. تم باہر آدھا کلو دودھ پی رہے ہو، تم 250 گرام لے آؤ لیکن دونوں گھر میں سب لوگ بیٹھ کر پی لو. انشاءاللہ یہ 250 گرام تم کو اور تمہارے گھر والوں کو وہ طاقت اور سکون دے دے گا جو آدھا کلو تم کو طاقت اور سکون نہیں دے سکتا، کسی حال میں نہیں دے سکتا. بازار کے کھانوں سے اپنے کو بچاؤ، بازار میں مت کھایا کرو. کسی چیز کا دل چاہ بھی رہا ہے خرید لو، گھر لے آؤ، گھر بیٹھ کر کھاؤ، چاہے اس میں تم کو ایک ٹکڑا کھانے کو ملے، سب کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ. انشاءاللہ محبتیں خوب بڑھ جائیں گی. کر کے دیکھو، تجربہ ہوگا انشاءاللہ اس کا. کچھ بھی، کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، گھر پر لا کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کر کے عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہم 4 بھائی، چاروں الگ الگ رہتے ہیں، سب کے الگ الگ چولہے ہیں، سب کا الگ الگ کھانا بنتا ہے، لیکن کوئی بھی بھائی جاتا ہے، کوئی سامان لاتا ہے، کچھ لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے اور خالی اپنے بچوں کے لیے لے کے چلا ہے. نہیں لائیں گے، کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، نہیں لائیں گے. لائیں گے تو سب کے لیے لائیں گے.
آج تک میرے سفر ہوتے ہیں، بہت سفر ہوتے ہیں، بہت جاتا ہوں، کہیں ایسی جگہ گئے کہ وہاں کی کوئی چیز مشہور ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم خالی اپنی فیملی کے لیے لے آئیں یا اپنی بیوی کے لیے لے آئیں، ہم لاتے ہیں تو سب کی بیویوں کے لیے لاتے ہیں، لاتے ہیں تو سب کے بچوں کے لیے لاتے ہیں، نہیں لاتے، میں نہیں گنجائش۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دلوں میں محبتیں ہوں گی، دلوں میں محبتیں ہوں گی، اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ میری کسی چیز سے اگر میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے یا میرے بھائی کے وہ کام آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میری ضرورت کی نہ ہو، میں اس کو بیچ دوں تو مجھے 2-4 ہزار روپے مل جائے، بھائی کو دے دوں گا مجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن ان 2-4 ہزار سے زیادہ قیمتی محبت مل جائے گی۔ کیا حیثیت ہے 1000-2000 کی، 4000 کیا حیثیت ہے؟ صرف اس نسبت پر کہ نہیں یہ جیسے میری ضرورت ہے ویسی میرے بھائی کی ضرورت ہے۔ اس جذبے کے ساتھ آپس میں محبتوں کو اپنی طرف سے قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں تو چاہ رہا ہوں، یہ نہیں چاہ رہے، نہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ نہیں میں بالکل الگ رہوں گا، تو اس کی شکایت نہ ہو کہ یہ تو کرتے نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ نہیں، مجھے کرنا ہے، یہ کریں یا نہ کریں، مجھے کرنا ہے، یہ کریں یا نہ کریں، یہی اخلاق ہے۔ انہوں نے کیا میں نے کر دیا تو برابری ہو گئی۔ آدھا کلو مٹھائی آپ لائے میرے لیے، کسی موقع پہ میں نے آپ کے یہاں آدھا کلو مٹھائی پہنچا دی، تو کیا احسان کیا؟ میں نے تو معاملہ برابر کر دیا۔ احسان تو یہی ہے نا کہ وہ نہ کرے اور ہم کریں، وہ نہ کرے اور ہم کریں، اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اللہ توفیق دے تو اس کو ہم اپنی سعادت سمجھیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھ کو اس کی توفیق عطا فرما دی۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں نسلوں میں نظر آئیں گی، نسلوں میں نظر آئیں گی۔ دیکھو ہدیہ ہزاروں لاکھوں کا ہی نہیں ہوتا ہے، دل کی محبتوں کے ساتھ دیا ہوا 5 کا سکہ بھی بہت قیمتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا اجلاس ہوا 85 سالہ، ساری دنیا کے لوگ آئے، عرب کے، امریکہ کے، ہزاروں لاکھوں لوگ آئے، تو حضرت مولانا نے اس میں بیان کیا، اور بیان میں یوں کہا کہ آپ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء امریکہ کے ڈالروں اور سعودیہ کے ریالوں سے چل رہا ہے۔ میری نگاہ میں امریکہ کے ڈالروں اور سعودیہ کے ریالوں کے مقابلے میں آپ کے 5 اور 10 کے سکے زیادہ قیمتی۔ اور میں صحیح بتا رہا ہوں، ایک آدمی 10 روپیہ ہدیہ دیتا ہے تو وہ بڑی عاجزی کے ساتھ دیتا ہے اور بڑا چھپا کر کے دیتا ہے، اور اس کے اس 10 روپے کے ہدیے کو قبول کر لو تو وہ بے انتہا شکر گزار ہوتا ہے، اور ایک آدمی 5000 روپے ہدیہ دیتا ہے تو بڑی اکڑ کے دیتا ہے۔ مول صاحب کو 5000 روپے دے دیے میں نے، ان کے یہاں شادی تھی، 20000 روپے دے دیے تھے میں نے۔ اس 10 روپے میں جو اخلاص ہے نا وہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میری تو کوئی حیثیت ہے نہیں، میں اپنے بھائی کو کیا دوں گا، 5-10 روپے میں کیا ہوگا، 100 روپے میں کیا ہوگا، ہرگز نہیں۔ اللہ نے جو جیسی استطاعت دی ہے اس کے مطابق کرو، اللہ اس کی برکتیں دیں گے۔ خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوگا، ہاں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوگا، اللہ خوب دیں گے۔ ظاہر میں لگے گا، ظاہر میں لگے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اللہ خوب دیں گے۔ اس لیے اپنی چادر کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر، جیسے اسباب ہیں اس کے مطابق اپنا رہن سہن، جیسے اسباب ہیں
جس کے یہ 5 روپے کے اسباب والے ہیں، یہ 10 روپے کے ہیں، یہ 20 روپے کے ہیں، یہ 50 کے ہیں، یہ 100 کے ہیں، یہ 1000 کے ہیں، یہ 2، جو جس استعداد کا ہے اپنے اپنے رہن سہن کو اس استعداد پر رکھے. اس میں یہ نہ ہو کہ ہم حدود سے آگے بڑھ جائیں، حد کے اندر. اگر ہم اس کی رعایت رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں چین ہی چین آئے گا، زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت دل کا چین و سکون ہے، سب سے بڑی نعمت. اور دل کا چین و سکون اپنی چادر کے بقدر پاؤں کا پھیلانا ہے. بے سکونی ہمیشہ پیر باہر جانے سے آتی ہے. چادر کے اندر پیر کر لو، سکون ہی سکون رہے گا. سمجھ میں آیا؟ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اپنے جان مال کو خرچ کرنے والا بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.